اگر ہم بغیر شادی کے کھانے کے شادی کریں، اگر ہم اسراف پر مبنی والی کوئی دعوت نہ کرے، مختصر ولیمہ کر دے، لوگ کیا کہیں گے؟ سماج کیا کہے گا؟ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ قبیلے والے کیا کہیں گے؟ خاندان والے کیا کہیں گے؟ یہ اصل پرابلم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ ہمارا مسئلہ ہے ساتھیوں۔ آپ دیکھ لیجئے آج کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ جہیز حرام ہے؟ کون ہے یہ جو یہ نہیں جانتا کہ لڑکے کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا جائز نہیں ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کا ضمیر اس چیز کی گواہی دیتا ہے، ہر عورت جانتی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ نعرے نے آج ہم کو ایک نبی کے سنت پر عمل کرنے سے ہم کو رکا دے رہا ہے۔ ہمارے سارے عبادات میں، ہمارے سارے معاملات میں ہمارے خدا اللہ ہے، لیکن شادی بیاہ کے معاملات میں ہمارے خدا یہ لوگ ہے۔ لوگ ناراض نہ ہو جائے، یہ معاملہ ہے۔ اگرچہ کہ زبان سے اقرار نہیں کرتے، لیکن ہمارے عمل کے ذریعے سے یہی ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ اللہ بات کی بات ہے، لوگ ہیں میں ہمارے لیے۔ نہیں مولانا آپ کی بات صحیح ہے، لیکن لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ ساتھیوں اس چیز پہ غور کیجیے، لوگ کیا کہیں گے یہ اس دور کا اتنا بدترین شرک ہے جو آپ کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ کیوں؟ دو دلائل ہیں۔ پہلی چیز وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا ایمان یہ ہے کہ عزت آپ کے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری دنیا مل کر اگر آپ کو ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ ذلیل نہ کرنا چاہے۔ یہ ساری دنیا مل کر آپ کو وہ عزت نہیں دے سکتی جو عزت آپ کو اللہ دینا چاہے۔ تو آپ یہ اللہ والا معاملہ لوگوں پہ کیوں دے دیے ہیں؟ یہ تو اللہ کا اپنا حق ہے کہ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، لیکن آپ لوگوں کے حق میں دے دیے۔ دوسرا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کانے دجال کے فتنے سے بھی بڑا ایک اور فتنہ ہے، مجھے فکر ہے کہ میری امت کہیں اس فتنے میں نہ پڑ جائے۔ پوچھا گیا کہ وہ فتنہ کیا ہے تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ چھپا ہوا شرک، شرک اصغر، ریاکاری۔ یہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اس دور کا سب سے بڑا ریاکاری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ خوش ہو جائے، خاندان والے خوش ہو جائے، منتظمین خوش ہو جائے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ لیکن ساتھیوں غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ نعرے نے، اس جملے پہ غور کیجیے، لوگ کیا کہیں گے یہ نعرے نے مشرکین مکہ کو ایمان لانے سے رکا دیا تھا۔ مشرکین مکہ وہ تو اللہ کو رب مانتے تھے، اس بات پہ غور کیجیے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ ہماری سرداری خطرے میں ہے۔ اللہ کے رسول کے چاچا ابو طالب کے انتقال کے وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے میرے چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ کیا کہا ان کے چاچا نے؟ بھتیجے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میرے رشتہ دار، میرا خاندان، میری سرداری، میرے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کل تک ابو طالب کس بات پر تھا، آج کس بات پر ہے۔ یعنی وہ سارے کے سارے مشرکین مکہ کے لوگ اللہ کو رب تو مانتے تھے، لیکن ایمان اسی لیے نہیں لاتے تھے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے قاصر رہے۔ اور آج کے ہمارے ایمان لانے والے، ہمارے مومن بھائی، لوگ کیا کہیں گے کہ نعرے کی وجہ سے وہ تو ایمان سے خارج ہو رہے۔ دیکھیے آپ، یہ لوگ کیا کہیں گے کا نعرہ آپ کو قدم قدم پر دین پر عمل کرنے سے رکا دے رہا ہے۔ ایک دور ایسا تھا جہاں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، ایک دور ایسا تھا جہالت کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے تھے، علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کرتے تھے، لیکن آج سب کے پاس علم ہے، سب لوگ کچھ نہ کچھ بنیادی باتیں جانتے ہیں۔ پرابلم لوگ کیا کہیں گے، یہ سماج کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے، قبیلے والے کیا کہیں گے۔ اس نعرے کی وجہ سے آج ہم نبی کی سنت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ساتھیوں یہ بات غور کرنے کی، اسی لیے آج کے بعد فیصلہ کر لیجیے، خبر میں کوئی رشتہ دار آپ کا کام نہیں آئے گا، میدان محشر میں کوئی رشتہ دار آپ کا کام نہیں آئے گا۔ کام آئیں گے تو صرف آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے، کام آئیں گے تو صرف نبی کی سفارش کام آئے گی۔ جو آدمی نبی کی سنت کا جنازہ نکال کر سماج کے طریقے پر شادی کرتا ہے، جو آدمی نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سماج کے طریقے پر کرتا ہے، تو آپ
اس آدمی کی دعوت میں شرکت کر کے کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ آپ اس آدمی کی دعوت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟